تو اسی طرح ابو جہل کسی یتیم بچے کا وصی تھا اور اس کے قبضے میں اس یتیم بچے کا مال تھا اور وہ اس کا نگران تھا، اس کی خبرگیری کرنے کا پابند تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ یتیم بچہ اس ابو جہل کے پاس اس حال میں آیا کہ اس کے جسم پر لباس تک نہیں تھا، اور اس نے ابو جہل سے اپنا مال طلب کیا کہ جو میرا مال تمہارے پاس ہے، میرا باپ چھوڑ کے گیا ہے تمہاری نگرانی میں، تو مجھے اس میں سے کچھ دو تاکہ میں اپنے ضروریات کا بندوبست کر سکوں۔ تو ابو جہل نے اس کو کچھ نہ دیا اور اس بیچارے کو اسی طریقے سے واپس کر دیا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ اب یتیم بچے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے قرض دو یا میرے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اس بیچارے نے اپنا مال طلب کیا، لیکن یہ آخرت کا منکر تھا، اور آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں اتنی سختی آئی ہوئی تھی کہ یہ یتیم کو اس کا اپنا مال سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو کچھ سرداران مکہ دیکھ رہے تھے، یہ اسلام کے اوائل کا دور تھا، تو انہوں نے اس معاملے سے لطف اٹھانا چاہا اور اس یتیم بچے کو کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور ان کی خدمت میں اپنی شکایت بیان کرو۔ اب سرداروں کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ یتیم بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اپنی شکایت لے کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اشکشوئی فرمائیں گے اور ابو جہل کے پاس جا کر اس کا حق اس کو دلوانے کی کوشش فرمائیں گے۔ ابو جہل انکار کرے گا اور ایک جھڑپ ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ یہ مقصد تھا سرداروں کا۔ تو وہ یتیم بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور اپنی شکایت پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ابو جہل کے گھر گئے۔ اب سرداران مکہ بھی ارد گرد تھے کہ ہم دیکھیں گے آج تو ایک جھڑپ دیکھنے کو ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پہ تشریف لے گئے۔ ابو جہل باہر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یتیم کا حق اس کو واپس کرو۔ تو ابو جہل نے بڑی خاموشی اور شرافت کے ساتھ اس یتیم کا حق اس کو واپس کیا۔ تو سرداران مکہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو عجیب معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے بعد میں ابو جہل سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے؟ تم مسلمان ہو گئے ہو جو اتنی آسانی سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یتیم کا حق دینے کو فرمایا تو آپ کے دونوں طرف حربے تھے، نیزے، اور مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں آپ کی بات نہیں مانوں گا تو یہ حربے میرے اندر گھس جائیں گے، تو اس لیے میں نے یتیم کا حق اس کو دیا۔ تو اس میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پنہا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ جس طرح بھی ممکن ہو یتیم کی خبرگیری کرنی چاہیے اور